آگے دیکھیں گے۔ آج بس اسی بات پہ اکتفا کرتے ہوئے بات کروں گی کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو گیا ہے۔ یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ پھولوں کی سیچ نہیں ہے، بعد میں بنتی ہے، شروع میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ بے ہوشی ہوتی ہے ایمان کی، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو، جب نیا نیا ایمان ملتا ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے، بعد میں جب کبھی پلٹ کے دیکھے کہتے ہیں ہائے یہ کیسے ہو گیا۔ دیکھیں کبھی خدا نخواستہ کسی کو ڈر ہو کہ میرے پیچھے کوئی چور لگا ہوا ہے تو بھاگنا نہیں شروع کر دیتا۔ گھر میں کوئی سانپ بچھو آ جائے تو نکل کے اونچی جگہ پہ نہیں بھاگے گا، وہ کہتا ہے جی میں تو سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتی، میرے تو گھٹنوں میں درد۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے دیکھیں آپ کے گھٹنے سیدھے ہو جانے، آپ نے 5 یا 4 منٹ کے اندر چھت پہ پہنچ جانا۔ خوف اور امید، لکھ لیں یہ جملہ، 2 باتیں ہیں، 2 چیزیں بندے کو حرکت پہ مائل کرتی ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ خوف سانپ کا ہو، بچھو کا ہو، چور کا ہو، آپ بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جان جانے کا ڈر بندے کو بخار کو قبول کرنے کے قابل کر دیتا ہے۔ اور امید کس کی؟ ابھی ایک اعلان آواز لگی ہے کہ جو باہر آ جائے اس کو $100 دیے جائیں گے، مڈ نائٹ ڈیل ہے، 1 پیزا فری اور بائی 1 گیٹ 1 فری۔ دیکھے لوگ آدھی رات جاگیں گے، اس کے بعد لائنیں لگی ہوں گی کہ کب گھڑی کی سوئی پلٹے اور ہم یہاں سے جا کر ایک فری پیزا کھا لیں۔ یہ دنیا کی طلب اور یہ امیدیں ہوتی ہیں نا جس کے لیے انسان سارا سارا دن مارا مارا پھرتا ہے۔ تو آج اگر آپ کو مجھے اس پارے کو پڑھنے کے دوران یہ خوف اور امید، کس کا خوف؟ جہنم کا، اور امید کس کی؟ جنت کی، اگر یہ لگ گئی تو انشاءاللہ ہمارا یہ دورہ قرآن کامیاب ہے۔ قرآن تو پورا ہو جائے گا، اور آپ اگر دن گن رہے ہیں کہ پرسوں سے تو میں خوب سوؤں گی، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، سونا بھی عبادت ہے، اللہ آپ کو نصیب کرے، میں تو کچھ نہیں کہوں گی۔ اور ابھی تک اگر آپ نے واقعی آگے سے اپنے لیے کوئی راستہ، لائن آف ایکشن نہیں سوچی تو اب خطرے میں ہے۔ اس وقت جو کیفیت ہے یہ بعد میں نہیں رہنی، یہ میں آپ کو بھی تجربے سے بتا رہی ہوں۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے، فرش گیلا ہوتا ہے، اور جب بارش ختم ہوتی ہے چٹیل بلکہ اور بھی ٹھیکری بن جاتا ہے۔ کوئی گیلی جگہ پہ بارش ہوتی ہے، تھوڑی دیر گیلا رہتا ہے، 1-2 دن کے بعد خشک ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے دلوں کی مٹی اگر نرم ہے تو فوراً اللہ سے کہیے اللہ میں اس کتاب کو سیکھے بغیر چلی جاؤں گی۔ میں اپنے آپ سے کبھی باتیں کرتی ہوں نا، میں کہتی ہوں اللہ یہ قرآن کتنی خوبصورت چیز ہے۔ جب کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، اپنے پیارے ہوتے ہیں نا، کوئی اس لیے رو رہا ہوتا ہے کہ ہائے آگے ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن اس وقت ہمیں رونا اس پہ چاہیے کہ یہ قرآن کے سمجھے بغیر مر گیا، قرآن پہ تدبر اور عمل کے بغیر مر گیا۔ ہاں اس نے اتنے پیارا قرآن نہیں سمجھا، یہ پھیکی چائے پی کے چلا گیا، اس کو اس قرآن کی مٹھاس، اس کی لذت تو ملی نہیں۔ اور سچ بات ہے، آپ روز پارہ پڑھ لیجئے، پڑھ لیتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، تجوید بھی بہتر کر لیں گے، اچھا ٹھیک ہی پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب سمجھ آتا ہے تو قرآن کو آپ نہیں پڑھتے، قرآن آپ کو پڑھتا ہے۔ ایک ریورڈ کا جملہ ہے، اس نے کہا کہ میں قرآن کیا پڑھوں، اس سے پہلے کہ میں اس کو پڑھوں یہ قرآن مجھے پڑھ لیتا ہے، کیونکہ فیہ ذکرکم، اللہ کہتے ہیں اس میں تو تمہارا ذکر ہے۔ اور دنیا میں ہر وہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے جس میں ہمارا نام ہو، اور وہ بھی اچھے لفظوں میں۔ اخبار کا وہ ٹکڑا سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، جی یہ میری خبر چھپی تھی۔ کسی بڑے منسٹر، بڑے سے کسی سے کوئی ملاقات ہو جائے تو تصویر نکال کر ڈرائنگ روم میں دیوار پہ لگاتے ہیں، فلاں موقع پہ یہاں ملے تھے، تاکہ کسی بڑے بندے کی گاڑی سے ٹکرا جائے کسی کی گاڑی تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں فلاں کی گاڑی سے ٹکرائی تھی میری ریل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما قدر اللہ حق قدری کی طرح وما قدر قرآنا حق قدرہ، ہم نے اس قرآن کی وہ قدر نہیں کی، اور ہم نے اس محمد رسول اللہ کی بھی قدر نہیں کی کہ جس نے اپنی ساری زندگی گھلائی، جو ہمارے لیے گھلے، جو ہمارے لیے تڑپے، ساری ساری رات امتی امتی کہہ کر گزار دی، ساری ساری زندگی ان کو ایک ہی غم تھا کہ کل میری اس امت کا حال کیا ہوگا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں